لب لباب جیل سے چیخ، نشئی کبھی نہیں سدھرتا۔ یہ رمضان 2022 کی بات ہے۔ جیل کی بیرک کا بھاری دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھلا۔ اندر ایک بزرگ داخل ہوئے۔ 66 سالہ شخص، سر اور داڑھی کے بال مکمل سفید مگر چہرے پر سرخی مائل چلا باقی تھا۔ پیچھے ایک سپاہی آیا اور بلند آواز میں حکم دیا، اس بزرگ کا خاص خیال رکھا جائے۔ بیرک کے اندر اس وقت 98 قیدی موجود تھے۔ دوپہر کا کھانا 4 کی ٹولیوں میں کھایا جا رہا تھا۔ ایک ہانڈی وال نے نئے قیدی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ سب کی نظریں اس پر تھیں۔ ہر کوئی اس کی سرگزشت سننے کے لیے بے چین تھا۔ اسی لیے بیرک کے نگراں قیدی، جسے منشی کہا جاتا تھا، نے اعلان کیا، شام 4 بجے نیا قیدی اپنے متعلق سب کو بتائے گا۔ وقت آیا تو بزرگ کھڑے ہوئے اور بولے، میرا نام تاجو ناگوری ہے، اصل نام تاج محمد۔ میں ہر 2 سال بعد یہاں پہنچ جاتا ہوں۔ میری بیوی ہی مجھے گرفتار کراتی ہے تاکہ شاید میں سدھر جاؤں۔ مجھے ہیروئن کی لت ہے، اس بار 9 مہینے کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ یہ سن کر قیدیوں میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ بزرگ نے بات جاری رکھی، میرے 2 بیٹے ہیں جو امریکہ میں کاروبار کرتے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں جو کراچی میں آباد ہیں۔ ہم سب کے پاس امریکی نیشنلٹی ہے۔ پھر وہ ماضی میں چلا گیا۔ 1980 میں کہتا ہے، میں کرائے کی دکان پر دودھ بیچا کرتا تھا۔ لیکن دل میں ایک ہی جنون تھا، ملک سے باہر جانا ہے۔ کچھ پیسے جمع کیے اور والدین کو چھوڑ کر تھائی لینڈ جا پہنچا۔ وہاں ایک بڑے بنگلے میں خانساماں لگ گیا۔ میں جوان تھا اور خوبصورت بھی۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ کہنے لگا، اس گھر میں ایک لیک پالک لڑکی تھی جسے ایک امریکن جوڑے نے اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا۔ وہ اکثر اسے امریکہ لے جاتے تھے۔ پھر اچانک میری شادی اسی سے کرا دی گئی۔ یوں میں بھی امریکہ پہنچ گیا۔ وہاں میرے 2 بیٹے پیدا ہوئے، پھر بیٹیاں بھی۔ گھر آباد ہوا، کاروبار سیٹ تھا، مگر میں برباد ہو گیا۔ پہلے شراب، پھر ہیروئن۔ یہ نشہ میری زندگی چاٹ گیا۔ میری بیوی اسلام قبول کر چکی تھی، وہی میرا سہارا بنی، مجھے واپس والدین کے پاس لے آئی۔ پچھلے سال والد کا انتقال ہوا۔ اب میری ماں بھی بیوی کے ساتھ رہتی ہے۔ بیٹے بار بار امریکہ بلاتے ہیں، لیکن بیوی مجھے پاکستان کھینچ لاتی ہے تاکہ میں اپنی ماں اور بیٹیوں کے پاس رہ سکوں۔ چند لمحے رکے، پھر دھیمی آواز میں کہا، سچ یہ ہے کہ نشئی کبھی نہیں سدھرتا۔ بیرک میں سناٹا چھا گیا۔ سب قیدیوں کے چہروں پر ایک ہی تاثر تھا، افسوس اور بے بسی۔